بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الدين. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام. والصلاة والسلام والتحيات والزاكيات على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الإظام. أما بعد، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. اللهم اجعل هذا الكلام هداية لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين یا رب العالمین یا رب العالمین. حضرات، میں اس وقت جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑی نازک گفتگو ہے. بہت سوچنے کے بعد ارادہ کیا کہ یہ گفتگو کروں گا. اس کو سننے کے بعد اگر کسی بھائی کو اب یا آئندہ کسی بھی قسم کا سوال پیدا ہو جائے تو تبصرے اور کمنٹس کے بجائے براہ راست مجھ سے بات کریں. میرے بھائیوں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اور بہت بڑے سے بڑا معاملہ بھی اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. اللہ کے فیصلوں سے ہر کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کو قدرت ہے کہ جو چاہیں سو کریں بغیر اسباب کے، اور اللہ کا طریقہ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے سے کرتے ہیں. یعنی اللہ کو طاقت ہے کہ بیمار کو ڈاکٹر اور دوائی کے بغیر شفا دے، لیکن قانون اللہ نے بنایا کہ معالج کے پاس جانا ہوگا، دوائی کھانی ہوگی، پرہیز کرنا ہوگا تو میں شفا عطا کروں گا. اللہ کو قدرت ہے کہ وہ انسان کو اولاد عطا کرے میاں بیوی کے بغیر ہی. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والدین ہی ہیں. اللہ کو قدرت ہے، لیکن قانون اللہ نے یہ بنایا کہ نکاح ہوگا، دونوں میاں بیوی اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے بعد میں اسی ذریعے سے اولاد عطا کروں گا. اللہ کو قدرت ہے کہ وہ انسانوں کی محنت کے بغیر ہی زمین سے سب کچھ اگا دیں، لیکن اللہ نے قانون یہ بنایا کہ زمیندار کو زمین پر محنت کرنی ہے اور اس کے بعد پھر زمین سے فصلیں اگیں گی. اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کی محنت کے بغیر ہی انسان کو تعلیم یافتہ بنا دے، لیکن اللہ نے قانون یہ بنایا کہ تم محنت کرو گے، ڈگریاں پاس کرو گے، اس کے بعد تم عالم بنو گے، سکالر بنو گے اور کچھ عہدے پر بنو گے. تو اللہ کا نظام یہ ہے. اس لیے ہر ایمان والے کو عقیدہ یہی رکھنا ہے، اور ہے ہر ایمان والے کا عقیدہ کہ دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے فیصلے کے بغیر. دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انجام نہیں پا سکتی اللہ کے فیصلے کے بغیر. دنیا کے تمام انسان مل کر کوئی کام کرنا چاہیں اور اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو نہیں ہو سکے گا. اور دنیا کے تمام انسان کسی چیز کو روکنا چاہیں اور اللہ اس کو کرنا چاہیں گے تو کوئی روک نہیں سکے گا. بس اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ ہی کے فیصلوں کے نتیجے میں ہم تک یہ اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت پہنچی ہے. لیکن اس کے لیے جو اسباب استعمال ہوئے ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں نے اپنے ملکوں کو چھوڑا اور یہاں کشمیر آئے اور یہاں اسلام پہنچا. وہ جو اللہ کے بندے تھے ان میں بڑی لمبی تاریخ ہے. مختصراً یہ کہ کشمیر میں اسلام لے کر آنے والی پہلی شخصیت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ، جو چائنا سے یہاں آئے تھے. اور دوسری بہت بڑی شخصیت حضرت میر سید علی حمدانی، جن کو ہم شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی شخصیت ہے. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، سید السادات سالار عجم دست او معمار تقدیر امم. وہ سیدوں کا سردار ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری
عظیم شخصیات کی محنتوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ کشمیر کی ہسٹری نہیں بتانی ہے، مجھے اس کا ایک اور پہلو عرض کرنا ہے۔ اللہ کرے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور اگر غلط بات ہو تو اللہ اس کی اصلاح فرمائے، اور اگر اس کے ذریعے سے کوئی غلط میسیج جانے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درست فرما دے۔ حضرات، حضرت سید عبد الرحمن بلبل سادات میں سے ہیں، تو چائنا کیسے پہنچ گئے تھے اور چائنا سے یہاں کشمیر کیسے آئے؟ اسی طرح سے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے اس علاقے کے رہنے والے تھے جہاں چاروں طرف سے اسلام اور بہت اونچی خاندان کی وہ شخصیت تھی، تو وہ کشمیر کیسے آئے؟ اس سلسلے میں جو میں عرض کرنا ہے بس اسی کو سنیں۔ فیصلہ تو اللہ کی ذات کا ہے، قربانی ان بزرگوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت یہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو غیبی نظام کام کر رہا تھا، اس غیبی نظام میں ایک چیز یہ بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت سید عبد الرحمن بلبل ترکستان میں رہتے تھے، ترکی میں، جہاں استنبول ہے، جہاں انقرہ ہے، اور ان کا خاندان مدینہ طیبہ سے ترکی آیا ہے۔ سید عبد الرحمن بلبل کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ چنانچہ اس خواب کی بشارت کے نتیجے میں انہوں نے سفر کیا اور وہ پہنچ گئے کاشگر۔ یہ کاشگر وہ ہے جس کو آج چائنا میں سنکیانگ کہتے ہیں۔ تو پہنچے وہاں، اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا اب میں کشمیر آؤں گا۔ چنانچہ وہ کشمیر تشریف لائے اور یہاں اس زمانے کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو کشمیر میں بھیجنے کا قدم روحانی دنیا میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسری بہت بڑی شخصیت جو کشمیر تشریف لائی تھی وہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت، ان کے حالات مجھے اس وقت بیان نہیں کرنے ہیں، اس کے بعد دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب بچپن میں تھے، اب وہ ایک تو سید خاندان کے ہیں، اونچی شخصیت، اونچے خاندان کے ہیں، لیکن ابھی وہ مان لیجئے لڑک پن میں ہیں، اپنی طفلانہ زندگی گزر رہی ہے۔ آگے ان کو کیا کیا کرنا ہے اور کن کن کاموں میں استعمال ہوں گے یہ تو اگلا دور بتائے گا۔ لیکن اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ہمدان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم تب تک مکمل نہیں ہو سکو گے جب تک تم فلاں بزرگ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ وہ فلاں بزرگ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے روحانی شخصیت تھی۔ ان کا نام تھا سید شرف الدین محمود بزنکانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ خواب میں ارشاد ہوا تو بیدار ہو کر وہ معلوم کرنے لگے یہ کون ہیں جن کے پاس جانے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، تو معلومات نہیں ہو پا رہی تھی۔ جس سے بھی ملاقات ہوتی اس سے پوچھتے بھائی یہ کون ہے؟ خواجہ محمود بزنکانی۔ تو اکثر لوگوں نے تو لا علمی ظاہر کر دی۔ ان کے قریب ترین بڑی شخصیتی حضرت سید علاء الدین سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے فرمایا کہ علی مجھے معلوم ہے کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ فلاں جگہ ہے۔ چنانچہ اپنے ماموں، جو ان کے ماموں تھے، ماموں علاء الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا سفر شروع کیا۔ اب جب وہاں کے لیے چلے ہیں تو وہاں پہنچنے والے تھے تو وہاں ان کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو خواجہ سید شرف الدین بزنکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خاندان کا ایک بیٹا تمہارے پاس آ رہا، اس کی صحیح تربیت کرنا۔ چنانچہ وہ اب انتظار میں ہیں کہ کون آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جو جوان رہے ہوں گے وہ حاضر ہو گئے، انہوں نے استقبال کیا کیونکہ اس سے زیادہ عجیب مہمان ان کے پاس کون ہو سکتا تھا؟ سادات کے خاندان کا فرد، اور حکم کتنے بڑے دربار سے آیا ہے، تو اس لیے وہ سراپا انتظار میں ہیں۔ چنانچہ حضرت میر سید علی ہمدانی جو جوانی کی زندگی سٹارٹ کر چکے تھے ان کے خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے مہمان نوازی بھی کی اور پڑھانا بھی شروع کیا۔ کئی سال تک ان کی علمی، روحانی، اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی پرورش بھی حضرت نے کی، یہاں تک کہ شاہ ہمدان در یکتا بن گئے، شاہ ہمدان بن گئے۔ اب ان کے پاس علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، اخلاق بھی ہے، روحانیت بھی ہیں اور کمالات ہیں۔ حدیث، فقہ، عربی علوم، تاریخ، تصوف، ان تمام میدانوں کے وہ ماہر بنے، جس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ آگے چل کر کے انہیں جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں کتنی وسیع موضوعات سے متعلق ہیں، اور ہر موضوع سے متعلق کتابیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ یہ سارا
یہ سارا علم جو حاصل ہوا ہے وہ خواجہ محمد مزدقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حاصل ہوا۔ خواجہ محمد مزدقانی کے ہاں ان کی آمد کیسے ہوئی؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے دی ہوئی بشارت یا حکم کے نتیجے میں خواجہ محمد مزدقانی نے ان کی تربیت کی، خواب کے ذریعے سے ان کو فرمایا گیا کہ اس طرح سے تمہارے پاس میرے خاندان کا فرد آ رہا ہے، تم اس کی تربیت کرنا۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے۔ اب بظاہر ان کو کشمیر آنے کا کوئی نہ ارادہ تھا نہ حالات تھے، لیکن وہاں کی کچھ حالات ایسے بنے جن حالات کی بنا پر اب انہیں سوچا، لیکن سوچنے کے بعد ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو شاہ ہمدان خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، مراقبے میں ہیں، اور مراقبہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اور فرمایا علی تم کشمیر چلے جاؤ۔ چنانچہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں واقعے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ جواب، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ان میں، اور کشمیر میں اسلام کیسے آیا اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہے ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر، لکھنے والے کا نام ہے ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی وفات ہو گئی ہے اور میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ یہاں کالج میں پروفیسر تھے اور کشمیر کی تاریخ، خاص طور پر کشمیر میں اسلام آنے کی تاریخ کے سب سے بڑے ماہر اپنے زمانے میں وہی تھے، وہ خود سادات میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ دونوں واقعے لکھے ہیں اور ساتھ میں حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کون سی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تک اسلام پہنچے، اس کی فکر کہاں ہوئی، اس کا پلان کہاں بنا، اور یہاں یہ جو دو شخصیات اسلام لے کر کے آئی ہیں ان کا یہاں آنا تو اللہ کا فیصلہ ہے، ان کی قربانی ہے، لیکن ساتھ میں اس کائنات کے سب سے بڑے محسن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری فکر کی تھی، تبھی ان کی آمد یہاں تشریف۔ حضرات، یہ تو سسٹم توحید۔ اس کے بعد جو مجھے عرض کرنا ہے، اللہ کرے وہ صحیح پیغام بن جائے۔ اب سے 1.5 یا 2 سال پہلے اسی شہر کے میرے جاننے والے جن کا نمبر میں میرے پاس ہے، ان سے بارہا میں ملا بھی ہوں، اللہ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے مجھے تقریباً آدھی رات کے بعد فون پر بتایا کہ مجھے کل یا پرسوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ڈل گیٹ پر کھڑے ہیں اور کشمیر کے لڑکے اور لڑکیاں بگڑی ہوئی شکلوں کے ہیں اور وہ حضور سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں میں تمہارا نبی ہوں، مجھ سے چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ اور یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنسو گر رہے۔ یہ خواب اس بھائی نے مجھے سنایا، میں ان سے واقف ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا آج بھی موجود ہے اسی شہر کے اندر۔ یہ تو ہے 1.5 یا 2 سال پہلے کی بات۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے میرے ایک بھائی نے، جن کو میں جانتا ہوں، ان سے واقف بھی ہوں، وہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے 2 دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ مجھے بلایا گیا، میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، باہر بہت لوگ کھڑے تھے، اتنے میں اندر سے اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کو اندر بھیجو۔ چنانچہ میں اندر چلا گیا تو سامنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ تو میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا میں بہت زیادہ دکھی ہوں، اس لیے کہ کشمیر کے لڑکوں اور لڑکیوں کا برا حال مجھے اس قبر میں تڑپا رہا ہے۔ پھر فرمایا میری طرف سے کسی طرح سے ان تک پیغام پہنچا دو، میں نے تو تمہارے لیے خون بہایا تھا اور تم تک دین پہنچا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ جس بھائی نے مجھے خواب سنایا وہ ابھی کشمیر میں موجود ہیں اور ابھی 1-2 دن میں وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، اور صبح میں انہیں مجھے فون پر بتایا اور ساتھ میں کہا کہ کسی طرح سے یہاں کے لڑکوں تک یہ بات پہنچ جانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان 2-3 واقعات کو سنا کر کے پھر میں اب چند وضاحتیں کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے سننے والے کسی بھائی کو خیال آئے کہ خوابوں سے ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ جواب، خواب حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں خوابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی کے ذریعے سے قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کبھی صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ صحابہ کبھی عرض کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود اپنا خواب سنایا اور وہ بخاری میں موجود ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے روحانی معراج کرائی گئی
وہ تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے، اور 6 منظر دکھائے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں، اور وہ خواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ امت کو جو اذان ملی ہے، یہ اذان بھی خواب ہی کے ذریعے سے آئی ہے، اس کی ڈیٹیل حدیثوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے کہ اذان امت کو کیسے ملی ہے۔ وہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب میں ساری اذان سنائی گئی، پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا رویا حق، تمہارا خواب سچا ہے، اور اس کے بعد پھر اذان شروع ہوئی ہے۔ نبی کا خواب تو بہرحال نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اصول میں لکھا ہوا ہے۔ وحی آنے کی کتنی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے کہ نبی کو خواب دکھایا جائے گا، اور خواب میں اللہ تعالیٰ شانہ جو فرمائیں گے وہ ایسا ہی ہے جیسے وحی آ گئی۔ وحی آنے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے خواب کے ذریعے وحی آنا۔ امت کے بے شمار شخصیات نے، صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء نے خواب دیکھے، خواب حق ہیں، اور آج بھی امت خواب دیکھ رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، من رآنی فقط رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ لہذا یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں خواب سچ ہے یا نہیں، اور ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے متعلق گارنٹی ضمانت دی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، کتنی؟ امام مالک فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے آج تک مجھے کوئی رات ہی یاد نہیں ہے جس رات میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں زیارت نہ کی ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے آج تک مجھے کوئی رات یاد نہیں ہے، یہ ما بت لیلۃ، میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری الا رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اس درجے روحانی تعلق ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی ابھی باقی ہے، کیونکہ وہ چاہتے تھے حج کرنے کے لیے جائیں، لیکن ساتھ میں ڈر لگا کہ اگر حج کرنے جاؤں گا اور ادھر ہی وفات ہو گئی تو میری تمنا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میری چاہت یہ ہے کہ میں مدینہ شریف میں دفن ہو جاؤں۔ تو اس لیے خواب میں حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتنے۔ یہ جو 5 کا اشارہ کیا تو امام مالک بیدار ہو گئے، بیدار ہونے کے بعد سوچنے لگے یہ 5 دن ہیں یا 5 ہفتے ہیں یا 5 مہینے ہیں یا 5 سال ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس زمانے میں خوابوں کے سب سے بڑے ماہر، ان کا نام تھا محمد ابن سیرین۔ یہ محمد ابن سیرین خوابوں کے سب سے بڑے ماہر ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ جب ہم محدثین کی لسٹ بناتے ہیں تو پہلی کیٹیگری میں جن آدمیوں کا نام آتا ہے ان میں محمد ابن سیرین بھی آتے ہیں۔ یعنی محدثین کی جب درجہ بندی ہوتی ہے تو جب سب سے اعلیٰ درجے کے حدیث بیان کرنے والے راوی ہوتے ہیں ان راویوں میں محمد ابن سیرین بھی آتے ہیں۔ جیسے ان راویوں میں ابن شہاب زہری آئیں گے، یا جیسے بہت سارے دوسرے حضرات ہیں، مجھے وہ نہیں سمجھانا ہے، تو محمد ابن سیرین عظیم الشان شخصیت ہیں، اور بخاری میں سینکڑوں بلکہ شاید کئی ہزار حدیثیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری اور دوسری کتابوں میں ہوتی ہے۔ تو محمد ابن سیرین ایک مستند ترین شخصیت تھی، خوابوں کے امام انہیں کو کہا جاتا ہے، امام المعبرین، اور ان کے خوابوں کی جو تعبیریں انہوں نے بیان فرمائی وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا کے نام سے۔ تو امام مالک نے حضرت محمد ابن سیرین کے پاس اطلاع بھیجی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا، اس خواب کے بعد میں سمجھ نہیں پایا کہ 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے یا 5 سال کیا مطلب ہے۔ تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ایک بھی مطلب نہیں ہے۔ آپ نے جو خواب میں حضور سے پوچھا میری عمر کتنی باقی ہے تو اللہ کے نبی نے 5 دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 باتیں وہ ہیں جس میں اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم۔ وہ 5 باتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے بارش کب ہوگی، اللہ کو معلوم ہے آپ کہاں مریں گے، اللہ کو معلوم ہے آپ کل کیا کریں گے، اللہ کو معلوم ہے آپ کی وفات کب ہوگی، اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کو معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اس آیت کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے۔ اب امام مالک کو سمجھ میں آ گیا، یہ تو میں کچھ اور سمجھ رہا تھا اور آیا کچھ اور۔ اسی زمانے کے بادشاہ تھے ہارون رشید۔ ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے زبیدہ۔ زبیدہ نے خواب دیکھا اور بہت شرمندہ ہو گئی۔ زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک خاتون ہوں اور انسان، جانور، چرندے، پرندے میرے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جسم سے فائدہ اٹھانے کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو بڑے شرمناک لگتے ہیں، اس لیے زبیدہ کہہ نہیں پاتی تھی کہ میں کس سے کہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سارے میرے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
اب شرمندگی ہے مگر ساتھ میں چاہتی ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے خواب کا مطلب کیا ہے. چنانچہ انہوں نے اسی محمد ابن سیرین کے پاس آدمی بھیجا اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ نہیں بتانا خواب کس نے دیکھا، البتہ تعبیر معلوم کر کے آؤ. تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ شخص آئے، انہوں نے کہا ایک خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں. تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ خواب دیکھا کس نے ہے. انہوں نے کہا کہ جی نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا اجازت لے کر کے آؤ، تب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے یہ خواب دیکھا کس نے ہے. وہ آ گیا واپس، کہنے لگا جی حضرت وہ خاتون تھی جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئی تھی، ان کی باندھی تھی. انہوں نے کہا جی وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں تب تک جب تک آپ نام ڈکلیئر کرنے کی اجازت نہ دیں. تو زبیدہ بہت شرمندہ ہو گئی، تو سوچا کہ اب نہ جانے کیسی شرمناک تعبیر آئے گی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ سارے انسان اور جانور اور چرندے اور پرندے میرے جسم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو شاید کوئی شرمناک بات ہوگی، لیکن معلوم کرنا چاہتی ہوں اسے جاؤ کہہ دو زبیدہ نے خواب دیکھا. زبیدہ ملکہ ہے، ہارون رشید کی بیوی ہے. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ خاتون پہنچی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ زبیدہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ زبیدہ کوئی ایسا کام کرے گی جس کا فائدہ انسانوں کو بھی ہوگا، جانوروں کو ہوگا، چرندوں پرندوں کو بھی ہوگا. یہ ہے خواب کی تعبیر. چنانچہ زبیدہ نے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت کی بنا پر طائف سے نہر نکلوائی، مکہ مکرمہ تک پہنچی. اس کو کہتے ہی تھے نہر زبیدہ، اور تقریباً 900 سال تک اس نہر کے ذریعے سے مکے والوں کو پانی پہنچا ہے. آج بھی اس نہر کے نشانات وہاں موجود ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں. تو خواب انہوں نے پہلے دیکھا، تعبیر بعد میں یہ آئی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن میں تھے، ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی، وہ یتیم تھے. عجیب بات ہو گئی کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی لائٹ چلی گئی اور نابینا ہو گئے. تو بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ان کی والدہ روتی تھی، یا اللہ میرا بچہ نابینا ہو گیا، یہ زندگی کیسے گزارے گا. ساری رات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ جائے نماز پر تڑپتے رہتی تھی اور دعائیں کرتے رہتی تھی، آنسوؤں سے ان کی جائے نماز بھیگ جاتے تھے. نہ جانے کتنا زمانہ اسی حال میں گزرا، یہاں تک کہ ایک دن وہ نماز پڑھ کر کے دعائیں کر کے تھک کر کے سو گئی تھی اسی جائے نماز پر، اور جب آنکھ لگ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بیٹی کی لائٹ آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. چنانچہ وہ خوشی میں اٹھ گئی اور بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد باہر لے گئی. باہر لے کر کے کہا دیکھو، کہنے لگا ہاں وہ ستارے نظر آ رہے ہیں. اس کو یقین ہو گیا کہ بچے کی روشنی واپس آ گئی ہے. اندر لا کر کے پھر چراغ جلایا، چراغ جلا کے کہا بیٹا کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ تو چراغ ہے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں. اس قدر خوشی ہوئی کہ بچے کو سلا دیا، اور اس کے بعد پھر صبح تک وہ شکرانے میں سجدے میں پڑی رہی اور جائے نماز پھر بھیگ گیا آنکھوں آنسوؤں سے. بعد میں امام بخاری کیا بنے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. غرض یہ کہ خواب حقیقت ہیں. شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوچا گیا ہوگا کہ قرآن موجود، حدیث موجود، اس کے باوجود میری امت کے جوان سنبھلنے اور سدھرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ قرآن پڑھنے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ جاننے کو تیار، اور اس طرح سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تباہیوں کا شکار ہیں. اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ ہماری جوانوں کا حال کیا ہے؟ کوچنگ سنٹروں میں جا کے دیکھیں، ڈانس ہالوں میں جا کے دیکھیں، تعلیمی اداروں میں جا کے دیکھیں، جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں جا کے دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے. اور مزید المیہ یہ ہے کہ والدین کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کون کس حال میں ہیں. اور خاص طور پر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو باہر کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے ہاسٹلوں میں ہیں یا وہاں پرائیویٹ کمروں میں رہ رہے ہیں، ان کا برا حال کتنا ہے. مجھے بتاتے رہتے ہیں، وہاں سے فون کرتے رہتے ہیں. ابھی کل ہی مجھے خاتون نے فون کیا، کہنے لگے جناب میں چنئی میں پڑھ رہی ہوں اور یہاں چاروں طرف سے ایمان سے محروم لوگ ہیں، انہی کے اندر مجھے زندگی گزارنی ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں. غرض یہ کہ ہمارے نوجوان لڑکوں کا اور لڑکیوں کا جو تباہ حال ہے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور دین سے دور ہونے کے اعتبار سے، عیاشوں فحاشوں کے اعتبار سے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اگر یہ میسیج آیا ہے، کاش یہ میسیج ہی ہماری سدھار کا ذریعہ بن جائے. کاش اسی ذریعے سے کسی جوان کی جوانی برائیوں سے بچنے میں، یعنی سوچیں ہم کہ ہماری فکر وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام غمزدہ اور غمزدگی کے عالم میں فرما رہے ہیں مجھے. اور ایک ہی نہیں، اس طرح کے سینکڑوں واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور سارے واقعات سامنے نہیں آتے ہیں. سارے واقعات اس طرح سے سامنے آتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایک تو ان تمام
چیزوں کو سوچ کر کے بس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہم تک دین پہنچا اللہ کے فیصلے سے، ان اللہ کے بندوں کی محنت اور قربانی سے، ان کے سفر ہجرت کرنے سے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی دنیا میں گائیڈ کرنے سے اور حکم دینے سے۔ کیا خوابوں کے ذریعے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب یقیناً ہو سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہزاروں واقعات ایسے ہی ہیں۔ مجھے پھر واقعہ یاد آ گیا، جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی تو کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا بخاری آ رہا ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا امام بخاری کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے، ان کو وہاں ستایا گیا تھا، اس ستانے کی وجہ سے وہاں سے نکل گئے تھے اور دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے۔ عید کی نماز کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں کسی اور جگہ جانے کے لیے، اسی میں طبیعت ان کی خراب ہو گئی اور واپس بیٹھ گئے، اور واپس عید کے دن ان کی وفات ہوئی ہے۔ عید کا دن تھا، امام بخاری، وہ جس شخص نے خواب میں دیکھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے، رات وفات ہوئی تھی۔ اور غرض یہ کہ ہمارے لیے اس میں میسیج کیا ہے؟ میسیج یہی ہے کہ ہم میسیج جو جوان ہیں اپنی ایمان، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اور اگر سدھرا ہوا ہے تو اپنی اس کردار کی حفاظت کریں، اور جن تک یہ میسیج پہنچا سکتے ہوں، آپ کے دوست، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے، ان تک کسی طرح سے یہ بات پہنچائیں کہ بھائی اگر ہم سدھر جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت، اور اگر ہم بگڑ جائیں گے، ہم ایمان سے دور چلے جائیں، ہم اخلاقیات کے اعتبار سے بربادیوں کے شکار ہوں، ہم فحاشی میں پھنس جائیں، ہم ڈرگس کا شکار ہو جائیں، ہم غلط تعلقات میں پھنس جائیں، ہم برے کاموں میں الجھ جائیں، ہم وہ چیزیں کریں جو چیز اللہ کو ناراض کرنے والی، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب رپورٹ جاتی ہوگی، ظاہر جاتی ہوگی، تبھی تو یہ ساری صورتحال سامنے آئی۔ اس لیے اس بات میں جو میسیج ہمارے لیے ہے، وہ بھائی جنہوں نے مجھے یہ خواب بتایا، آج صبح انہوں نے فون کیا، کہنے لگے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جا کے سلام پیش کر دینا، اور کیا کہو۔ پھر وہ روتے ہوئے اس نے کہا کیا کہوں گا میں وہاں، کیسے جا کر کے عرض کروں گا۔ تو بھائی اس مختصر سی گفتگو میں جو کچھ ہم سب کے لیے میسیج ہے، اس میں مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ درد کے آنسوں اور وہ ان کا غمناک صورتحال ہمارے لیے سدھار کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے اخلاق کے سدھار کا ذریعہ بنے، اور ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ اسلام کی نعمت اور یہ ایمان کی دولت ہم سے چھن جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑا سا درود شریف پڑھیں۔